الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہم سمجھنے والے ہیں نظر کا اثر اور اس کا علاج، اور اس کے بعد ہم سمجھنے والے ہیں جنات کا اثر اور اس کا علاج۔ آج کل کثرت کے ساتھ گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے، بچے جوان ہوتے ہیں نافرمان بن جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، قرآن مقدس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ بچوں کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، عورتوں کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کہیں کہیں مردوں کے اندر بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، گھروں میں دل نہیں لگتا، دکان چلتی نہیں، کاروبار بند پڑے ہیں، اگر کاروبار چلتے بھی ہیں تو پیسے میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں نحوست چھائی ہوئی ہے، گھر میں دل نہیں لگتا۔ ان تمام مشکلوں کا اور ان تمام پریشانیوں کا جو سبب ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا سبب ہے کہ قرآن مقدس کو گھر میں نہ پڑھنا، قرآن مقدس سے ہدایت نہ لینا، یہ سبب ہے۔ انہی تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان 5 چیزوں پر بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے تعلق سے چند ارشاد فرمائے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اور اس کے فائدے دیکھیں گے اور اس کے احکام ہم دیکھنے والے ہیں۔ نمبر 1 پر، نمبر 2 پر ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس کی تلاوت کا وقت کیا ہونا چاہیے، یعنی کون سے وقت آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے تب آپ کے گھر سے جنات نکلیں گے، آپ کے گھر سے نظر کا اثر نکلے گا، آپ کے کاروبار سے نظر کا اثر یا جنات کا اثر یا جادو کا اثر نکلے گا، کون سی وقت پڑھنے سے کیا ہوگا، وہ چیزیں ہم سمجھنے والے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہم سمجھیں گے کہ کتنی بار سورۃ البقرہ کو آپ پڑھیں گے تب جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی تب آپ کے کاروبار سے، آپ کے گھر سے، آپ کی صحت سے جنات اور جادو اور نظر کا اثر ختم ہوگا۔ یہ نمبر 3 میں ہم سمجھیں گے۔ نمبر 4 میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کون سے طریقے سے آپ تلاوت کریں گے تب جو ہے یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کا۔ اور نمبر 5 پر ہم سمجھنے والے ہیں کہ اگر کسی نے موبائل سے ریکارڈنگ سن لی سورۃ البقرہ کی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، کیا اس کو موبائل سے سننا کافی ہوگا یا تلاوت کرنا ہی پڑے گا اس کو؟ تو یہ 5 پوائنٹس ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز آج کے درس قرآن میں۔ تو بنے رہیے درس قرآن کے ساتھ، ہم انشاءاللہ یہ درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کے فائدوں کو سمجھیں گے۔ تو فوائد کے بارے میں اگر ہم جانیں تو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ 2 بادلوں کی طرح آئیں گے، یا پھر پرندوں کی 2 جماعتوں کی طرح آئیں گے، یا پھر اس طرح آئیں گے جیسے بادلوں کا سایہ آ رہا ہو۔ اس طرح کی تشبیہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی، یعنی ان کی طرف سے اللہ رب العزت سے گزارش کریں گی۔ فرمایا اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور چھوڑ دینے میں محرومی ہے، اور فرمایا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے
کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 780 پر۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے معلوم ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی، وہ ہے آیت الکرسی۔ یہ آیت کریمہ ایسی آیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا سردار کہا ہے۔ سنن الترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، حدیث نمبر ہے 2877، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل ہوتا ہی نہیں، یعنی کہ پہلے سے ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آتا ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کا خراب ہو جانا ہوتا ہے، بچوں کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے، عورتوں کے اندر چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، مردوں کے اندر چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، گھر میں نحوست ہو جاتی ہے، یہ پہچان اس بات کی ہے کہ گھر میں شیطان ہے، گھر میں شیطان پل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اس طرح دکھتے ہیں۔ یعنی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر جو ہے قبرستان ہے۔ اب ہم بات کریں گے وقت تلاوت، یعنی تلاوت کا وقت کیا ہونا چاہیے، کہ ہر وقت تلاوت کرنے سے آپ کی یہ گھر کی پریشانیاں، نظر بد یا جادو یا جنات کے اثرات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، کسی وقت تلاوت کرنے سے ہو جائیں گے، یا پھر آپ کو کسی خاص وقت میں تلاوت کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب جانتے ہیں۔ چلیے حدیث دیکھیے، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں صرف 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھ لیا کرے، اس کو تمام ناگہانی آفتوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی برکت سے اس کو پروٹیکشن دے دے گا، اس کو محفوظ فرما دے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5009۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ رات کے وقت میں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور کریں گے، اور اگر پوری تلاوت نہ ہو سکے تو کم از کم 2 آیات ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت میں سورۃ البقرہ پڑھ لینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن شعب الایمان کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ دن کے وقت میں بھی آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا مضمون ہمیں شعب الایمان میں ملتا ہے۔ اب بات کریں گے ہم کہ تعداد کے بارے میں، کہ کتنی بار سورۃ البقرہ کو آپ پڑھیں گے تب آپ کے گھر سے بیماری یا شیطان کی وجہ سے، شیطانی دشمنی کی وجہ سے نظر یا حسد یا جادو وغیرہ کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں گھر میں وہ نکلیں گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف روزانہ آپ ایک بار اگر سورۃ البقرہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر کا چڑچڑاپن
عورتوں کا چڑچڑاپن، مردوں کا چڑچڑاپن، بچوں کا چڑچڑاپن، گھر میں بے برکتی یا جادو، نظر، حسد وغیرہ کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں گھر میں، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ صرف ایک بار کے پڑھنے سے، اگر سورۃ البقرہ کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں آپ تو انشاءاللہ العزیز صرف ایک بار کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی تمام پریشانیاں 100% ختم ہونے والی ہیں الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں گے طریقہ تلاوت کو کہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے جس سے کہ تلاوت جو ہے ہماری اثر انداز ہو سکے بیماریوں پر، جنات پر، نظر کے اثر پر، جادو کے اثر پر، جنات کے اثر پر، خبیث کے اثر پر ہماری تلاوت کس طرح سے اثر انداز ہوگی، کیونکہ کئی سارے لوگ اس طرح کی بھی بات کہتے ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی مگر اثر نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے تلاوت کے کچھ طریقے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل حلال، یعنی کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر ہم حلال کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تب تو تلاوت اثر انداز ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تلاوت اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے عقل حلال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا اور عقل حلال کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ نمبر 2 طریقہ سنت۔ طریقہ سنت یہ ہے کہ ہماری جو تلاوت ہے وہ طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق ہماری تلاوت نہیں ہے، تلفظات ٹھیک نہیں ہیں، غور و فکر نہیں ہے، تو پھر وہ تلاوت کام کی نہیں ہے، یعنی کہ اس سے پرابلمز سالو نہیں ہوں گے۔ تو تلاوت کے جو شرائط ہیں، تلاوت کی جو سنت طریقے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو فالو کرنا نہایت ضروری ہے اگر آپ کو فائدہ چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ طریقہ سنت یعنی سنت طریقہ تلاوت کا کیا ہے۔ مختصراً میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ چیزیں، ڈیٹیل انشاءاللہ کسی دوسرے درس میں ہم دیں گے آپ کو، مگر یہاں پر مختصراً میں بتا رہا ہوں کہ کن چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا سنت طریقے کو مکمل کرنے کے لیے۔ اعوذ تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یعنی کہ عقل حلال کو چیک کرنے کے بعد پھر ہم اس طرح سے شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے ہم دیکھیں گے کہ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر کرو۔ ٹھہر ٹھہر کر اگر آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو فائدے کے بجائے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے حکم کو مانے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ چاہیے اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہی ہوگا ہر حال میں، سنت مصطفی کو اپنانا ہی ہوگا ہر حال میں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اگر فائدہ چاہیے تو سورۃ المزمل آیت نمبر 4 کا بہت زیادہ دھیان رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک شرط اور ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے افلا یتدبرون القرآن، یعنی کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں۔ تو قرآن کو جب پڑھا جائے، سورۃ البقرہ کو جب پڑھا جائے تو اس کے معنی میں غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اگر معنی میں غور کرے بغیر اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہو جائے تو یہ آپ کی بھول ہوگی۔ اثر جو ہے معنی کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کی جو شرائط ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، معنی میں غور کر کے پڑھیں گے، یہی طریقہ سنت مصطفی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر یا باہر تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ قرآن مقدس کے معانی میں غور کرتے ہوئے پڑھتے تھے، تبھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آتا تھا۔ اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو کسی اور درس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال یہاں پر یہ ادب ہے سورۃ محمد آیت نمبر 24، یعنی کہ قرآن میں غور کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ادب اور ہے، یعنی قرآن مقدس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ سننے والوں کو خوشی ہو، ان کے کانوں کو اچھا محسوس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زجروا القرآن باصواتکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے آواز سے قرآن پاک کو خوبصورت بناؤ۔ جب تم قرآن پڑھو تو سننے والوں کو بوریت نہ ہو، سننے والے متنفر نہ ہو، سننے والوں پر بوجھ نہ محسوس ہو، سننے والوں کو بوجھ نہ محسوس ہو، سننے والے کسی بوریت کا شکار نہ ہوں، سننے والے محظوظ ہوں، لذت محسوس کریں۔ اس طرح سے قرآن مقدس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تھے چند آداب جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ انشاءاللہ اور بھی کئی آداب ہیں جن کا ذکر میں انشاءاللہ کسی اور درس میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ لاسٹ میں ایک سوال یہ بچتا ہے آپ کا کہ موبائل سن کر کے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کوشش یہی کریں کہ آپ خود سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے برکات الگ ہوتے ہیں۔ سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سننے کے برکات بھی ہیں۔ قرآن مقدس کہیں پر پڑھا جا رہا ہے موبائل کے تھرو یا کیسے بھی، تو آپ اس کو سنیے، قرآن مقدس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ پانچوں پوائنٹ آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو چلیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ابھی تک سیکھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے فائدے سمجھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھے ہیں۔ نمبر 2 پر ہم نے سمجھا وقت، کیا وقت ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے 2 حدیثیں سنی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات میں بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، دوسری حدیث میں آپ نے سنا کہ آپ دن میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یہ سنا کہ اس کی کتنی تعداد ہونی چاہیے۔ تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک بار اگر آپ پڑھ لیں تو یہ کافی ہے آپ کے امراض کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو ہم نے بتایا عقل حلال اور سنت طریقہ، یہ 2 چیزیں آپ کی تلاوت میں اگر شامل رہیں تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد موبائل سے اگر آپ قرآن سنتے ہیں تو اس کا بھی جواب میں نے دیا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ 5 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ بھی استفادہ کر سکیں گے اور لوگوں کو بھی استفادہ ہوگا۔ آج کا درس میں ختم کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزہ کو، آپ کے اقربا کو، آپ کے تمام احباب کو ہر طرح کی ہر بلا سے اللہ بچا کے رکھے، دنیا میں آباد رکھے، آخرت میں آباد رکھے، ہر طرح کی بیماری سے بچائے، ہر طرح کی نظر بد سے بچائے، جادو سے بچائے، جنات سے بچائے، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے، ظاہری پریشانی سے بچائے، باطنی پریشانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آباد رکھے، آخرت میں بھی آباد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔